السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, سب سے پہلے بات ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے اور اس معاہدے کے حوالے سے مذاکرات سے متعلق اہم پیش رفت ہے کہ محسن نقوی صاحب ایران کا دورہ کریں گے. اور اب حالیہ جو اپڈیٹ ہے اس حوالے سے, امریکہ نے ایرانی تنصیبات پر حملہ کیا اور ایران نے جوابی کارروائی میں کویت اور بحرین کے امریکی اڈوں پر میزائل سے حملے کیے ہیں. اور دوسری طرف ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ ٹرمپ مذاکرات میں تعطل کو ختم کرے ورنہ جنگ آبنائے باب المندب تک پہنچ سکتی ہے. مزمل صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 21 یا 22% میزلز اس ٹائم باقی ہیں ایران کے پاس, اسی لیے ان کے پاس زیادہ لڑنے کی تو سکت ہے نہیں, اسے جلد از جلد معاہدہ کریں. اور محسن نقوی صاحب تو اب خیر سے ایران جا رہے ہیں. اب کیسے ہوگا ایسے میں معاہدہ جبکہ دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں برف نہیں پگھل رہی ہے؟ واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں, آج 4 آئل ٹینکرز نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کرنے کی کوشش کی ایرانین میریٹائم کے ساتھ کوارڈینیشن کے بغیر. میرے خیال میں امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ ایک ٹیسٹ ٹرائل کیا یا ایڈونچر کیا, یا انہوں نے دیکھا کہ کیا ایسا ممکن ہے. تو ایران نے ان جو 4 آئل ٹینکر اسٹریٹ آف ہرمز سے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے بغیر گزرنا چاہ رہے تھے, ان پر فائرنگ کی. ان میں سے ایک کو ہٹ ہوا اور 2 جو ہیں وہ سلامتی سے واپس چلے گئے, اور تیسرا بھی واپس چلا گیا. ایک ہٹ ہوا. یہ جب آئل ٹینکرز ہٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ایران کے جزیرے ہیں کشم وغیرہ جو بحیرہ آبنائے ہرمز کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں جو میریٹائم جہازوں کی آنے جانے کو دیکھتے ہیں, امریکہ نے ان ریڈارز کو نشانہ بنایا تاکہ ایران کی جو سرویلنس ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں اس کو کمزور کیا جا سکے. جس کے بعد ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور وہاں پر میزائلز مارے. تو یہ تو آج کی ایکٹیویٹی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج جو ہمیں لڑائی نظر آئی ہے آبنائے ہرمز میں اور کویت اور بحرین میں. 4 آئل ٹینکرز نے گزرنے کی کوشش کی, اس کے نتیجے میں ایرانینز نے ان کو بلاک کیا, پھر امریکہ نے ان کے ریڈارز کو نشانہ بنایا, اس کے بعد انہوں نے بحرین اور کویت کو نشانہ بنایا, جس کے بعد خاموشی ہو گئی. اس کے بعد امریکیوں نے مزید حملہ نہیں کیا اور ایرانیوں نے بھی مزید حملہ نہیں کیا. اور یہ پچھلے 5-7 دنوں میں تیسرا چوتھا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوتی ہے, اس جھڑپ کے بعد پھر ایک خاموشی ہو جاتی ہے 2-3 دن کے لیے, پھر ایک جھڑپ ہوتی ہے. مطلب سیز فائر قائم بھی رہتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلسل لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سیز فائر مسلسل قائم ہے. تو یہ ایک ایسی ڈیوبیس سچویشن اس وقت ایران امریکہ کے درمیان چل رہی ہے جسے ہم چھپا چھپی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی وہ ایک چھوٹا سا حملہ کرتے ہیں, پھر وہ اس کا جواب ایک چھوٹے سے حملے سے دیتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران نے کویت اور بحرین کو تو نشانہ بنایا ہے, لیکن وہ UAE کو نشانہ نہیں بناتا. اب اس بار قطر اور سعودی عرب کو بھی نہیں بناتا. پہلے انہوں نے صرف کویت کو بنایا تھا, آج بحرین کو بھی بنایا ہے. تو اب صرف کویت اور بحرین ہی ایران کے نشانے پر رہ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے باقی GCC کنٹریز کے حوالے سے کچھ ایران میں ری تھنکنگ یا کوئی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے. بالکل, ممالک کے درمیان اور رابطے بھی کیے گئے ہیں, بات چیت بھی کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودیہ بھی پیش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے. اب صورتحال ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ایران جا رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ایک پیغام لے کر اس ساری صورتحال کے تناظر میں مشتبہ خامنائی کے لیے ایران جا رہے ہیں. کرگستان میں بھی ملاقات ہوئی ہے ان کی اپنے ایرانی ہم منصب سے. وہ ایک اس وقت جو وہ جا رہے ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک پیغام مشتبہ خامنائی کے لیے لے کر جا رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ملنا بھی چاہ رہے تھے. اس کا ایران نے میرا نہیں خیال مشتبہ خامنائی کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملیں گے. ایسا ہی دیکھیں, امریکہ نے ان کے والد کو شہید کیا ہے اور ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اپنے والد کے قاتل کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا ملاقات کریں. ٹیکنیکلی یہ پاسبل, اور جبکہ پتہ ہے امریکہ اسرائیل کے خطرناک ارادے کیا ہیں. تو میرے خیال میں اگر کوئی معاہدہ ہوگا بھی تو وہ ایران کی جونیئر لیڈرشپ سائن کرے گی. مشتبہ خامنائی کسی ایسی سینٹر سٹیج پہ ہمیں نظر نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے والد شہید ہوئے ہیں, بہت ساری شہادتیں ہیں اور وہ ان شہیدوں کے امین ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مشتبہ خامنائی کی
کو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ان کی لیڈرشپ ان کوشچن آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ایران سے جواب آیا کہ مجتبیٰ خامنہئی کبھی بھی ٹرمپ سے نہیں ملیں گے۔ یہ کام پزشکیان کر سکتے ہیں، ایرانی صدر کر سکتے ہیں کہ وہ امریکی صدر کو ملیں، اور یا کالیباف جیسے جے ڈی وینس کو ملے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی فوٹو نہیں آئی تھی۔ یہ ضرور آیا ہے کہ 21 گھنٹے کے ایرانیوں اور امریکیوں کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں، جے ڈی وینس اور کالیباف کے، لیکن تصویر نہیں آئی تھی ان 21 گھنٹے کے مذاکرات کی کہ دونوں نے ہاتھ ملایا ہے یا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ ایرانیز ایسی تصویر بھی نہیں چاہتے کہ ان کے امریکیوں کے ساتھ فوٹو آئے، اور پاکستان سے فوٹو لیک بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ضرور ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ لوگ 15 دن پہلے معاہدے کی بات کر رہے تھے، اب بھی ہے، لیکن ایک ڈیڈ لاک موجود ہے۔ ابراہم اکارڈ سب سے بڑی وجہ ہے، میرا نہیں خیال ابراہم اکارڈ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، ایران کی اور امریکہ کی اپنی شرائط وجہ ہیں، ڈی ٹریک نہیں کرنا چاہیے۔ غزہ، لیبنان، کس شرط پر اگری کریں گے اسرائیل امریکہ، یہ بھی تو سوچنا ہے نا۔ تو اس لیے میرا اب دیکھیں نا، لیبنان کے صدر نے یہ کہا ہے کہ جی ایران ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کرے، ہم جانیں، امریکہ جانے، اسرائیل جانے، لیکن ایران کی حزب اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ لیبنان سے کیسے علیحدہ ہو۔ اب لیبنان کی جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ ایران اس کے جو ایران امریکہ معاہدہ ہے اس کے لبنان اس کا حصہ نہ ہو، لیبنان کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کیا جائے۔ اب کیا ایران کو یہ قابل قبول ہے؟ ایسی بھی خبریں ہیں کہ لیبنان آرمڈ فورسز کے سربراہ بھی شاید پاکستان آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو ایک ڈیڈ لاک ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو دور کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب جا رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی اس کو دور کر کے کوئی اس میں سے راستہ نکالا، آگے راستہ نکالا جائے، میڈیشن کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا ناکام ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک کو توڑنے کی ایک اور کوشش ہے پاکستان کی جانب سے کہ کسی طرح اس ڈیڈ لاک کو توڑا جائے، کیونکہ کوشش تو پاکستان نے پہلے بھی کی تھی۔ مزمل صاحب، امریکن میڈیا نے ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ ایران جنگ کے دوران اسرائیل نے آذربائیجان کے اڈے بھی استعمال کیے، کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں ابھی تو کسی نے یہ خبر بھی آئی تھی کہ انہوں نے عراق کے اندر ایک گھوسٹ اڈا بنایا ہوا تھا جس کا عراقی حکومت کو بھی نہیں پتا تھا، ایران کو نہیں پتا چلا۔ اچھا، تو میں ابھی یہ بات، لیکن آذربائیجان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، آذربائیجان اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہیں۔ اگر آذربائیجان میں کوئی اڈا استعمال ہوا ہوتا تو یقیناً ایرانیز اس پر کم از کم بات ضرور کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہو، کیونکہ جتنے آذربائیجان اور ایران کے تعلقات ٹھیک جا رہے ہیں، ٹریڈ کھلی ہے آپس میں، لینڈ انہوں نے آپس میں ٹریڈ اس وقت بہت زیادہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ایسا ہو، ورنہ ایرانین ضرور یہ بات کہہ دیتے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، اب ملکی سیاست پر بھی بات کر لیں اور کے پی چلتے ہیں، جہاں پر ناراض جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی طرف سے ایک کے بعد ایک انکشاف تو ہم دیکھ ہی رہے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کے لیے بڑی مشکلیں کھڑی جو ہیں وہ پہلے سے تھیں، لیکن اب مزید مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ بجٹ کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ سابق اسپیکر اور رکن اسمبلی مشتاق غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک احتجاج سے عمران خان صاحب تو کم از کم رہا نہیں ہو سکتے ہیں، اور 10 جون کو وزیر اعلیٰ نے قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دی۔ ہم نے کہا کہ جاؤ گے تو اٹھو گے نہیں، لیکن آپ کے سامنے صورتحال۔ دیکھیں، دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بہت لوگ کہتے تھے کہ ایک ناراض گروپ ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آتا تھا، اس کا کوئی لیڈر بن کے سامنے نہیں آتا تھا، اس کا کوئی ترجمان بن کے سامنے نہیں آتا تھا، اس کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو اس کے ہونے یا نہ ہونے پر بڑے سوالات تھے کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مشتاق غنی صاحب نے ایک انٹرویو میں اون کیا ہے کہ ہم 30 لوگ ہیں جو ہم ناراض نہیں ہیں، ہمارا ایک 30 کا گروپ ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہیں، کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی دو باتیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے جب تک سہیل آفریدی کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کے پی کی گورنمنٹ کلیپس کر جائے گی۔ 1 جولائی کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، اسپتالوں میں گاڑیوں میں پٹرول نہیں ہوگا، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہوں گی، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہوں گی، اور صبح فنانشلی کلیپس کر دے گا۔
بجٹ پاس کرنا ان کی مجبوری ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 30 رکنی گروپ ہے یہ سہیل افریدی کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے. ہومیوپیتھک جو احتجاج کی انہوں نے بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈاؤٹس ہیں کہ جیسے جب علی امین گنڈا پور مینیج تھے, کیا سہیل افریدی صاحب بھی مینیجڈ ہیں؟ کیوں اس طرح احتجاج نہیں ہو رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ کیوں کوئی آواز اس طرح نہیں اٹھ رہی جس طرح اٹھنی چاہیے؟ دیکھیں سہیل افریدی کی پرفارمنس گنڈا پور سے تو بہت بری ہے. گنڈا پور کے احتجاج بھی اس سے طاقتور تھے, گنڈا پور کی بات بھی بیک ڈور رابطے بھی تو تھے. وہ تو یہ بھی محسن نقوی کو رات کے اندھیروں میں بیرسٹر وہ غور کے کلیئر گھروں کر میں دیا مل رہے پوری ہیں. پارٹی نے کہ وہ کس وجہ سے ملے ہیں. دیکھیں نا جی, یہاں تو کہیں نا کہ جی یہ نہیں مل رہے, یہ بھی فوجیوں کو بھی مل رہے ہیں. اور لیکن جب ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ ہے سہیل افریدی صاحب پہ, تو پھر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سوچنا چاہیے تھا نا. وہ تو علیمہ خان اور گنڈا پور کی لڑائی تو سب کو پتہ تھی ہے. اس کا کوئی عمران خان کی کاز سے یا اس کا تحریک انصاف سے تو کوئی تعلق نہیں, وہ تو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علیمہ خان نے اپنے بغل بچے کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا ایک گنڈا پور کو ہٹوا کے, کیونکہ گنڈا پور ان کی بات نہیں مانتا تھا. نہیں, اپنے کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کچھ ہوں گے, کیونکہ پھر ہے تو پور پرفارمنس نا گنڈا پور. گنڈا پور کو ہٹانے کا تحریک انصاف کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ ملاقاتیں کھلی تھیں, خان صاحب کو سہولتیں حاصل تھیں, ہر منگل کو ملاقات بہنوں کی بھی ہوتی تھی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب رہا ہو گئے تھے تب؟ اور جب عمران خان صاحب نے یہ ڈاؤٹ رکھا ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر, تو پھر تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. سہیل افریدی پہ کنفرمیشن ہے. گنڈا پور نے علیمہ خان کے خلاف ایک ویڈیو بہت بڑے پریس کانفرنس جاری کیا, بیان. علیمہ خان نے جا کے عمران خان کو شکایت لگائی, انہوں نے بہن کے حق میں فیصلہ کر دیا. بڑا لیٹ فیصلہ کیا. اچھا ٹھیک ہے نا, تو وہ تو الگ بات ہے کہ انہوں نے بہن, آج ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. بیگم نے بھی اعتراضات اٹھائے. یہ بیگم نے نہیں اٹھائے, بشرا بی بی نے کہا نہیں. 26 26 نومبر کے احتجاج پہ کیا ہوا تھا؟ نہیں, 26 نومبر کو گنڈا پور کی گاڑی میں بشرا بی بی گئی ہیں. وہ آخری وقت تک آخری وقت تک وہ گنڈا پور بشرا بی بی کا تحفظ کرتے رہے. ہاں وہ کرتے رہے, الگ بات ہے, لیکن بشرا بی بی ان سے سیٹسفائی نہیں تھی نا کہ مجھے زبردستی لے کے گئے. وہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, کوئی زبردستی کسی کو نہیں لے جا سکتا. وہ وہاں بیٹھنا چاہتی ہیں بیٹھ سکتی تھیں, کوئی ان کو اٹھا کے نہیں لے کے گئے. وہ جانا چاہتی تھی تو لے کے گئی. یہ بچوں والی کوششیں چل رہی ہیں علی امین گنڈا پور کو واپس لے کر آ جائے سیٹ پہ. اگر اس دن بشرا بی بی وہاں بیٹھنا چاہتی تو بیٹھ سکتی تھی. انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا, ان کی مرضی تھی, وہ چلی گئی وہاں سے. اس کے بعد ٹیکنیکل بات یہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سہیل افریدی ایک دباؤ میں ہے, اور وہ دباؤ یہ ہے کہ ایک تو ان کی کارکردگی بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی زیرو ہے, کے پی گورنمنٹ کی کارکردگی بھی زیرو ہے, پولیٹیکل پرفارمنس بھی زیرو ہے, گورننس بھی زیرو ہے, اور پولیٹیکل جو ان کی ڈیلیوری ہے وہ بھی زیرو ہے. سازشی بہت ہے ان کے خلاف, پی ٹی آئی کہتی ہے. میرا خیال ہے کوئی مسلم لیگ نون تو ان کے خلاف سازش کر نہیں رہی, کوئی پیپلز پارٹی ان کے خلاف سازش کر نہیں رہی. یہ مشتاق غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کے 30 ارکان ان کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, آپ اپنی پارٹی صحیح رکھیں, آپ اپنے 30 ارکان کو منائیں, دوسروں کو پہ تو الزام نہ چڑھائیں. اگر آپ کے لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی دوسروں کی ہے. کیا کریں, احتجاج کیسے کریں؟ اب آپ کو لے کے دوبارہ سے سڑکوں پر نکلنا جیسے علی امین نہیں آ سکتے تو اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ہم احتجاج نہیں کریں گے. کیا مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, دیکھیں مشتاق غنی صاحب نے بڑا سمپل بات کی, انہوں نے کہا ہومیوپیتھک علاج نہ کریں, احتجاج نہ کریں, ڈرامہ نہ کریں. مطلب ٹیکنیکل بات ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی احتجاج کے نام پہ ڈرامے کر رہے ہیں, اور ڈرامے بازی بند کر دیں. چلیں جی, اب یہ وقت آنے والا بتائے گا کہ یہ جو 30 ناراض اراکین ہیں یہ اب بجٹ پاس نہیں ہونے دیتے, یا سہیل افریدی صاحب بجٹ پاس کرا لیتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں ناراض جو اراکین ہیں ان کو منانے میں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد آزاد کشمیر کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہو. ویلکم بیک ناظرین. بات آزاد کشمیر کی, جہاں حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا ہے, اور تنظیم کو استداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے اس حوالے سے احتجاج کی کال جو پہلے سے ہی دے رکھی تھی. کچھ مطالبات تھے جن کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کے ساتھ کچھ خلش تھی, اور آزاد کشمیر میں سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے, اور سفری ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے. مزمل صاحب تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, جبکہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عتیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سردار صاحب, اس وقت جو جموں ایکشن کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے مہاجر سیٹوں کے حوالے سے مطالبات ہیں, آزاد کشمیر کے حالات تو کافی خراب ہو گئے ہیں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور کچھ سڑکیں بھی بند ہیں, کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟
جی سرحدی صاحب، یہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیک جو ہے، انہوں نے کچھ دیر سے آزاد کشمیر میں ایجیٹیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. شروع میں ان کے مطالبات جو تھے وہ 2-4 تھے. وہ مرکزی حکومت نے، مظفر آباد کی حکومت نے ان کو مانا. پھر کچھ دنوں بعد ان مطالبات میں اضافہ کر دیا، پھر مذاکرات ہوئے، پھر مانے گئے. کرتے کرتے 10 12 15 تک چلے گئے، وہ بھی مانے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پچھلی جو ہڑتال کی کال دی، اس میں کوئی 16-18 انسانی جانیں چلی گئیں اور اربوں روپے کی پراپرٹی کا لاس ہوا. وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی جنراسٹی کا مظاہرہ کیا، فراخدلی کا مظاہرہ کیا اور سارے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی. لیکن اب کی بار جو انہوں نے اپنا ایجنڈا دیا وہ کوئی 38 نکات پر مشتمل تھا، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر نے جو انتظامی امور سے متعلق تھیں، جن کے فیصلے ہو سکتے تھے، پولیٹیکل امور سے متعلق تھیں، ترقیاتی امور سے متعلق تھیں، ان کو انہوں نے جلدی سیٹل کر لیا. لیکن اس ساری بات کے باوجود ان کے مطالبات کی ایک تو فہرست سرحدی صاحب بڑھتی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آئینی اور قانونی جو معاملات تھے ان کو بھی وہ انتظامی طور پر آئینی اداروں کے بجائے سڑکوں پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے تھے. ایسے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، آزاد کشمیر نے، فیصل راٹھور صاحب نے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کل جماعتی کانفرنس بلائی، تمام سیاسی مذہبی پارلیمانی جماعتیں بلائی، اور اس میں جیک کو بھی، عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی دعوت دی. خود گھر جا کے دعوت دی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ان کا خیال تھا کہ مل بیٹھ کے بات کریں. تو اس کے بعد پھر سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے، ریکمنڈیشن کا اعلامیہ ہے، ڈکلیریشن ہے، اس کو اسمبلی سے ویلیڈیٹ کروایا جائے. دوسرے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اسمبلی میں ساری اسمبلی نے بالاتفاق جو معاملات اور مسائل تھے اس پر حکومت کو تعاون کا یقین دلایا کہ ہم سب لوگ اس ڈائریکشن میں متفق ہیں کہ دیکھیے آزاد کشمیر میں ایک تو انتخابات کا موقع ہے، دوسرا یہ ٹوریزم کا سیزن ہے. آزاد کشمیر میں بہت بھرپور اس وقت نقل و حرکت ہو رہی ہوتی ہے، علاقائی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، سارے پاکستان سے آمد و رفت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وقت انہوں نے ایسا چنا کہ انتخابات بھی ہیں، ٹوریزم بھی عروج پر ہے، اور اس ساری بات کے بیچ میں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا کر دیا. کوئی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. پچھلی بار بھی جو نکلے ہیں، تو آپ اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اور آپ کا ریکارڈ ہوگا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کانٹے دار ڈنڈا. اسے ہمارے وہاں آزاد کشمیر تمبر وہ جھاڑی ہوتی ہے، اس کا بڑا خوفناک سا کانٹا ہوتا ہے، تو وہ کانٹے دار ڈنڈے تھے ان کے پاس، اور وہ لے کے نکلے. اور پھر مطالبات جو ہیں وہ جائز بھی کیے جا سکتے ہیں، ناجائز بھی ہو تو چلیں ان پر بات کی جا سکتی ہے. میں مسلم کانفرنس کا نقطہ نظر گزارش کر رہا ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ حکمت عملی مجھے ٹھیک دکھائی نہیں دیتی، ان کے عزائم ٹھیک نہیں دکھائی دیتے، ان کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس آ گئے ہیں جو آزاد کشمیر کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں سے بہت ساری بات کا تعلق مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو 5 اگست 2019 کو اقدامات ہوئے، اس کے فوراً بعد آزاد کشمیر کو ڈسٹیبلائز کرنے کا سلسلہ، اس کی خبریں ہمیں مل رہی تھیں اور یہ سلسلہ شروع ہوا، تاکہ اس طرف انہوں نے اب ساری توجہ، آپ دیکھیے کہ ساری توجہ ہماری مقبوضہ جموں و کشمیر ہونی چاہیے تھی کہ وہاں 40 لاکھ لوگ باہر سے لا کے آباد کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت میری عروج پر ہے، مودی کے اقدامات کیا ہو رہے ہیں. اس وقت ساری توجہ انہوں نے اندرون مسئلہ امن و امان کا پیدا کر کے اس پر لگا دی ہے، اور مطالبات اور مسائل، اور وہ بھی بضد ہے کہ تمام مطالبات اور مسائل بالکل گویا کہ ہمارے کن پٹریوں کے اوپر پستول رکھ کے، آئین اور قانون کے سر پہ پستول رکھے، تو ڈنڈے کے زور سے یہ آئین اور قانون سے لیکن سردار صاحب تمام آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں ان کے آگے بے بس نظر آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی عوامی طاقت تمام سیاسی جماعتوں کی عوامی طاقت سے زیادہ ہے. کیا یہ درست ہے؟ ایسا سر تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے، اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے. گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر سینسیٹیو علاقہ ہے، اور ہم سب کی یہ کوشش تھی، آج بھی یہ کوشش ہوگی، میں نے رات کو بھی ویڈیو میسیج جاری کیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ مہربانی کریں کہ معصوم انسانی جانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے بجائے کسی بہانے مذاکرات کی بیس پر آتے ہیں تو ہم ان کی جو جائز باتیں ماننے سننے کے لیے تیار ہیں. ہم بالکل بے بسی کی بات نہیں تھی. دیکھیے جتھا کلچر جو ہے، آزاد کشمیر ایک پرامن علاقہ ہے، اور اس میں ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سارا جو پروسیس ہوا ہے، وہ پولیٹیکلی ڈیزائن تھا، اور پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے میں ہوا. ہماری قیادت نے کیا، ہم لوگوں نے کیا جو کیا. کہ 94 ایئرز مسلم کانفرنس کی عمر ہے، ہم اولڈسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اسٹیٹ کی. تو اس سارے عرصے میں کوئی لاش نہیں گری، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی ہے کہ سیاسی پروسیس کے لیے ہوا. بے بسی بالکل نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کا یہ مطالبہ مانا کہ بجلی 3 روپے دی جائے گی،
अब 12-15 रुपए बिजली की पैदावारी लागत आती है, 3 रुपए आप कैसे दे सकते हैं, और ये सब्सिडी कौन देगा और कौन इसको मेंटेन करेगा। लेकिन हमने कहा चले, फेडरल गवर्नमेंट ने जनरोसिटी का मुजाहरा किया है, फराखदिली का मुजाहरा किया है, तो ये बेबसी की बात बिल्कुल नहीं थी। हमारा ख्याल ये था कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। आज़ाद कश्मीर जो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, इसे बदअमनी का और उसका अखाड़ा जत्थू का नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे सबकी कोशिश ये थी, मुजफ्फराबाद की हुकूमत की भी, जो है हमारे जो अब आपको 9 जून को क्या होता नजर आ रहा है? हमें तो 9 जून को तसादम होता नजर आ रहा है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये बात मैंने ABC में भी कही है और 2-4 मीडिया के इंटरव्यूज में भी पिछले हफ्ते से मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बाज़ मामलात में कई दफ़ा रिलेक्टेड होती है बाई डिज़ाइन और किसी न किसी जायज़ मसलियत का शिकार होती है। लेकिन जब स्टेट ये फैसला कर ले कि कोई जत्था कल्चर यहाँ प्रमोट नहीं होगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, तो आप गिलगित बल्तिस्तान में भी देखते हैं कि इससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर इलेक्शन कमेटी थी। आज नहीं है, पिछले महीने उन्होंने फैसला किया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, तो पीसफुल इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, कल इलेक्शन हो रहे हैं, पोल हो रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, आपको अमन दिखाई देता है। मुल्क के बाकी हिस्सों में भी मैं सारा जिक्र करना, मेंशन करना मुनासिब नहीं है। कुछ वाक़ात पिछले अरसे में आपने देखे कि बहुत बड़े बड़े जत्थे मुल्क के शहरों में निकले, लेकिन वो सेटल कर दिए, इंतजामिया ने फैसला किया। आज़ाद कश्मीर में ये रिलक्टेंस दिखाई गई, ये बदनसीब दिन हमें देखना नहीं चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। आज़ाद कश्मीर पुरअमन इलाका है और वहाँ लोगों ने इस चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए खून दिया है। ऐसे लोग बाहर निकल जाएं जो पाकिस्तान को भी गाली दें, पाकिस्तान के झंडे की भी तौहीन करें, कायद आज़म की तस्वीर की तौहीन करें, अफवाज पाकिस्तान जो हमारी महफज़ आला तरीन महफज़त का काम कर रही हैं, उनके बारे में बात करें। और फिर ऐसे वक्त में बात करें जिस वक्त सारी दुनिया में पाकिस्तान के हक में बात हो रही है, अस्करी क़यादत की वजह से, बुनियाद मरसूस की वजह से, और ये इसराइल, ईरान, अमेरिका मुज़ाकरात की वजह से पाकिस्तान की इस वक्त पजीराई की बुलंदियों पर है पाकिस्तान दुनिया में। ऐसे वक्त में अगर आप गौर करें, टाइमिंग्स देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सारी दुनिया में सिर्फ 3 जगह हैं जहाँ पाकिस्तान के बारे में कोई ठंडी हवा नहीं आ रही। एक हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, दूसरा इसराइल में पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, और इंतहाई बदनसीबी और बदकिस्मती है कि आज़ाद जो पाकिस्तान का बाजुए शमशीर जन है, जिसे शरक कहा, जिस रियासत को आज से पाकिस्तान के लिए अगर गर्म हवा आनी शुरू होगी तो मुआसलत है। दुश्मन का मीडिया आप देखेंगे उन बातों को किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है अतीक साहब, आप लाइन पर ही हमारे साथ मौजूद रहिए। देखना यह है कि 9 तारीख को जो एहतजाज की कॉल है वो कितनी कामयाब होती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मुज़म्मिल साहब ओवर टू यू। सरदार साहब, ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का फैसला है, ये ताखीर से नहीं किया गया, ये इसको बहुत लेट नहीं हो गया ये? जी सोरवंडी साहब, मैं आपकी बात से बड़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। 2 बातें हैं। एक तो मैं जो बात कह रहा हूँ शायद कई लोगों को पसंद न हो कि ये जत्थे बनते नहीं हैं, ये बनाए जाते हैं, और ये किसी न किसी वक्त ऐसे वक्त में ये काम किया गया कि जिस वक्त डिज़ाइन ये था कि परली तरफ को ये कर गुजरे, और बदकिस्मती की बात है, मैं माजी की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त ये खराबी किसी न किसी तरह यहाँ मैनेज की गई। दूसरी बात यह है कि सारा एविडेंस जब मौजूद है कि बाहर से पैसा आ रहा है, पार से असला आ रहा है, बाकी बातें हो रही है, लोगों की गुफ्तगू जो है जो आप सुन रहे हैं, जो 100% आइन, कानून और कश्मीरियों के मिजाज और तारीख से मुतसादिम गुफ्तगू है वो हो रही है, तो बिल्कुल इस बात को बहुत पहले कर देना चाहिए था और ये वक्त आना नहीं चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि ये सारे निज़ाम का फेलियर है बदकिस्मती से कि ये बात यहाँ तक पहुँची है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर नजरिए की बात हो रही है, अकीदे की बात हो रही है, और नजरियात की बात हो रही है, तशख़्ख़ुस की बात हो रही है। वरना माजी में तो हमारे चूँकि टैंकों में डीजल ख़त्म हो गया था, आपके इल्म में है, तो इसलिए बदकिस्मती से ये बातें कुछ देर से चल रही है जिनको ठीक होना चाहिए था। अब अलबत्ता देर से ही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो उन्होंने किया है, उनके पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, और लोगों के ताने बाने और रिकॉर्ड और ये सारा सिलसिला मौजूद है। इसलिए एक फैसला जो गवर्नमेंट ने किया है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, वो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का पूरा गवर्नमेंट का इत्मीनान है कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है और ये करना चाहिए था। इसलिए इसमें आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अब 27 जुलाई के इंतखाबात हैं, ये पुरअमन मुमकिन हो सकेंगे? क्योंकि जितना तशद्दुद आ गया है, जितना इस वक्त तसादुम है,
ایسا لگتا ہے کہ 27 جولائی کے انتخابات اس بار پرامن نہیں ہوں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 27 جولائی بہت دور ہے. یہ ہڑتال کی کال تھی 9 تاریخ کی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میں اللہ کو منظور ہوا تو پیپلز پارٹی کی حکومت پوری طرح مطمئن دکھائی دیتی ہے, ان کے ذرائع مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ وہ 9 تاریخ کو بھی کوئی قابل ذکر آپ کو مظاہرہ ایجیٹیشن اور ہڑتال نہیں دکھائی دے گی. انتظامیہ کو چونکہ ماضی میں بے بس کر دیا گیا تھا تو لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے اور باقی مینیپولیشن کی وجہ سے نکلتے تھے. ابھی جو ہے صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے. انتظامیہ نے اپنا فرم مائنڈ دے دیا ہے. سہروردی صاحب محترم گزارش یہ ہے کہ 147 FIR ایسی ہے جو مرکزی حکومت کے نمائندوں نے وہاں بیٹھ کر ان کی معافی کا اعلان کیا, جس کا کوئی اختیار آزاد کشمیر یا پاکستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے کہ وہ ان کو معاف کر سکیں. وہ ان کو دوبارہ فوری طور پر میرا مطالبہ ہے کہ ری اوپن کرنا چاہیے. اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, انسانی جانیں ہیں, تو یہ چیزیں 9-10 آپ کو اگلے 2-4 دنوں میں بہت سٹل دکھائی دیں گی. پرپز یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں اولاً تو خدا نخواستہ انتخابات نہ ہوں, ان کو ڈیلے کیا جائے. اگر ہوتے ہیں تو اس میں ٹرن آؤٹ کم ہو تاکہ دنیا کو میسج دیا جائے کہ آزاد کشمیر کا ڈیموکریٹک سسٹم لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 2-4 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. اگر وہ بھی ان کا خیال تھا کہ اگر نہ لڑ سکے تو پھر 2-4-6 حلقوں میں کسی کی سپورٹ کریں گے یا کسی پارٹی کی سپورٹ کریں گے. تو یہ ڈیزائن ان کی ہاں پالیسی میکرز پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ نمبر 1 آپشن کیا ہے, 2 کیا ہے, 3 کیا ہے. اس وقت سارے آپشنز خلاب ہو گئے اور ایگزاسٹ ہو گئے. ابھی الیکشن پرامن ہوں گے انشاءاللہ. ٹرن آؤٹ انشاءاللہ آپ کو 60-65% سے اوپر دکھائی دے گا. پیسفل الیکشن ہوں گے اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس وجود میں آئے گا. کوئی دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگ بڑے پیس لونگ لوگ ہیں. مقبوضہ کشمیر کے ہوں, آزاد کشمیر کے ہوں, گلگت بلتستان کے ہوں, ساری اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان کی ایک ہسٹری ہے ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ میں, کسی اور ملک کی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو علاقے ہیں, ہندوستان کے ہیں, باقی ہیں, ان کا اپنا مزاج ہے. لیکن یہ 700-800 سال سے آپ کو کشمیر کے اندر مکمل پیس دکھائی دے گا, ہارمونی دکھائی دے گی, میوچل رسپیکٹ دکھائی دے گی, ٹالرنس دکھائی دے گی, ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیشن دکھائی دے گی. تو یہ کشمیر کا اوریجنل کلچر ہے, جینوئن کلچر ہے. اس لیے اگر پتا ہو کہ انتظامیہ اپنا فرض ٹھیک ادا کر رہی ہے تو کسی ایکسپلائٹر کو اور کسی سیبٹیئر کو اس بات کی اجازت نہیں کوئی دے گا. تو میرا یقین ہے کہ یہ چیزیں اگلے 2-4 دنوں میں بہت حد تک سیٹل ہو جائیں گی. بلکہ 9 تاریخ نامینیشن پیپر فائل ہونے کی ڈیٹ ہے جو انہوں نے چنی تھی احتجاج کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں کوئی قابل ذکر انسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور لوگ آرام سے آزاد نامزدگی داخل کریں گے اور یہ پروسیس شروع ہوگا. اور 27 تک بالکل پیسفل ماحول میں مہاجرین کے نشستوں پر بھی اور آزاد کشمیر میں بھی تمام جگہوں پر انتخابات ہوں گے. اور آزاد کشمیر ہم اسی طرح سرخرو ہوں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج ایک جیل خانے کی صورت ہے, قید کی صورت ہے, لیکن آج پاکستان بھی سرخرو ہوگا کہ جو علاقہ پاکستان کے ذمہ داری میں عالمی برادری نے دیا ہوا ہے اس علاقے کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے. غیر ملکی صحافی جائیں, ڈپلومیٹ جائیں, الیکشن کے دن آبزرور جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یا کہ دیکھیں مانیٹر کریں, میرا یقین ہے کہ الیکشن پوری طرح ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ سردار, بہت شکریہ عتیق صاحب. لیکن مزمل صاحب دیکھنا یہ ہوگا کہ 9 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں حالات بہتر ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سے بلیک میل نہیں ہونا. اور جب گورنمنٹ کا یہ فیصلہ دیکھیں نا, جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے, انہوں نے صحیح مثال دی ہے. سوال بھی بہت کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو پارٹی رجسٹرڈ نہیں تھی اسے کل عدم کیسے کیا جا سکتا ہے. نہیں وہ دیکھیں کل عدم تو بہت سارے غیر پہلے امپورٹنس دی جاتی رہی, پہلے ان کے احتجاج کامیاب ہوتے رہے. وہ رجسٹر تو اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون کے دائرے میں نہیں آنا چاہتے. ان کو تو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ بطور پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہو کے الیکشن لڑ لیں. وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ان کو کہا گیا سپریم کورٹ کے ریفرنس میں آ جائیں, وہ سپریم کورٹ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کوئی آئین اور قانون کے دائرے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے میرے خیال میں ریاست کا اس بار کا جو فیصلہ ہے نا وہ کافی اپنی ریٹ کو سسٹین کرنے کا ہے. اور یا ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے الیکشن تک کل عدم قرار دیا جائے, اس کے بعد دوبارہ سے بحال کر دیا جائے. میرا نہیں خیال دوبارہ بحال ہوں گے. انہوں نے ٹھیک مثال دی ہے کہ ایسی ایک ایکشن کمیٹی گلگت میں بھی بنی تھی اور پھر اس کو بھی ڈسمنٹل کیا گیا. اور یہ جو جتھا سیاست ہے نا کہ آپ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں, اور ایسے میں جب دشمن آلریڈی تاک لگا کے بیٹھا ہے, میرے خیال ہے ان کی جو دیکھیں آزاد کشمیر کو ہم 3 روپے یونٹ بجلی دیتے ہیں جی، تو آپ 70 روپے لیتی ہیں.
تو یہ بھی ان کی ڈیمانڈ مانی کیونکہ پاکستان کی حکومت آزاد کشمیر میں حالات خراب نہیں کرنا اور پچھلے 75 سال سے ان کا یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے. آٹا سبسڈی پہ دیا اور ان کی شرائط مانی, لیکن وہ سب اس لیے مانی کہ ہم کشمیر سے محبت کرتے ہیں, کشمیر کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ریاست پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی حکومت کی اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور خود ہی ایکشن کمیٹی حالات اس نہج پہ لے آئی ہے کہ اب دیکھیں نا, سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکشن پہلی دفعہ کرنا چاہیے تھا, آپ نے بہت تاخیر کی ہے, ڈیلے ہو گیا ہے, ان کی پہلی دفعہ ڈیمانڈ نہیں ماننی چاہیے. نہیں, جب پچھلی دفعہ احتجاج ہوا تب بھی تصادم تھا, تب بھی کوشش تو کی گئی تھی, تب بھی تو جا کے گورنمنٹ نے سرنڈر ہی کر دیا تھا نا, ساری ان کی باتیں مان لی تھی. ان کی ساری ایف آئی آرز بھی ختم کر دی تھیں جو سردار عتیق صاحب کہہ رہے ہیں. کامیاب ہو گیا تھا ان شارٹ ان کا احتجاج. نہیں, کامیاب نہیں ہوا, حکومت نے معاملات کو خراب ہونے سے روکا. دیکھیں آپ غلط اینگل ہے, تب بھی ریاست یہ ایکشن کر سکتی تھی. ریاست نے ایک جو ہے ایک کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کی وجہ سے ان کو معاف بھی کیا, ان کی ناجائز باتیں مان بھی لیں کہ یار حالات خراب. ریاست کبھی کمزور نہیں ہوتی. آج آپ کو کمزور نظر آ رہی ہے, اس دن بھی کمزور نہیں تھی. آپ نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں ریاست کی. اگر ریاست نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ نرمی کی ہے, 2 دفعہ نرمی کی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست نے آپ کے سامنے سرنڈر کر دی ہے. جیسے کہ میں سن رہا ہوں کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے کہتے ہیں بس ذرا ایک دفعہ ریاست کو سرنڈر کرا لینا تو پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو یہ جو ریاست کو سرنڈر کرانے کا شوق ہے نا, یہ دشمن کو تو ہو سکتا ہے, انڈیا کی فوج کو ہو سکتا ہے, مودی کو ہو سکتا ہے, یہ اپنے کشمیریوں کو مجھے نہیں لگتا کہاں سے شروع ہو گیا ہے. یہ کچھ انڈین ایجنٹ وہاں پہ یہاں پر آ کر ان کے پل پر بیٹھ گئے ہیں جو ان کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. جو سردار عتیق صاحب بھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حالات کا موازنہ کریں, آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی مراد کا مقابلہ کریں. آپ کو پتہ ہے کوئی پاکستانی آزاد کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا. جی, یہ اسٹیٹس مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حاصل ہے, انہوں نے ختم کر دی ہے. تو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کو حاصل ہے اور جو مراعات پاکستان کشمیر کاز کے لیے دیتا ہے, یہ سب اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کا ایجنڈا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مزمل صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.